بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ حیات المسلمین کی 7ویں روح، حیات المسلمین کی 7ویں روح ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور نیک لوگ کون ہیں ان کی پہچان بتائی گئی ہے، برے لوگ کون ہیں ان کی پہچان بتائی گئی ہے، تاکہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس میں نیک لوگوں کی صحبت دین کی ترقی کی جڑ ہے۔ حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت دین کی ترقی کی جڑ ہے۔ تو ہم سب لوگ نیک بننا چاہتے ہیں، اور اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی نیک بنو، اور وکونوا مع الصادقین، اور جو اللہ کے سچے اور نیک بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم بھی دیا نیک بننے کا اور طریقہ بھی بتا دیا۔ اس مجلس میں اسی عنوان پر گفتگو ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ان سے اچھی باتیں سنیں، یعنی نیک لوگوں سے، اور اچھی خصلتیں سیکھیں، اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کرنا، یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے گویا ان کے پاس ہی بیٹھ کر ان سے باتیں سن رہے ہیں اور ان اچھی اچھی خصلتیں سیکھ لیں۔ تو یا تو اللہ والوں کی صحبت مل جائے تو ان کی صحبت میں بیٹھیں، اور یا اللہ والوں کی کتابیں پڑھ کر کے سنوائیں یا سنیں، پڑھیں۔ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات کا بہت جلد اور بہت قوت کے ساتھ اور بغیر کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، اچھا اثر بھی اور برا اثر بھی۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح بری صحبت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو۔ اب یہاں سے وہی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ نیک لوگ کون ہیں۔ تو فرماتے ہیں اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت ہو، اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک اور بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، یعنی لین دین صاف ہو، حلال و حرام کی احتیاط ہو، ظاہری اخلاق بھی اچھے ہوں اور باطنی اخلاق بھی اچھے ہوں، مزاج میں عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں حاجت مندوں کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، اور باطنی اخلاق بھی اچھے ہوں کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف دل میں رکھتا ہو، دنیا کا لالچ بھی دل میں زیادہ نہ رکھتا ہو، دین کے مقابلے میں مال اور راحت اور آبرو کی پرواہ نہ رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، ہر حال میں صبر و شکر کرتا ہو۔ جس شخص میں یہ باتیں پائی جائیں اس کی صحبت اکسیر ہے، یعنی اس کی صحبت جہاں مل جائے، جس طرح مل جائے، جتنی مل جائے اختیار کر لینا چاہیے۔ اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ، جس کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں، ایسے نیک لوگ جس شخص کو اچھا کہہ دیں اور اچھا سمجھتے ہوں، اور 10-5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل جھکنے لگے، تو تم اس کو اچھا سمجھو اور اس کی صحبت اختیار کرو۔ اور جس شخص میں بری باتیں دیکھو، بغیر کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو، کہ اس سے دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دنیا کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تو جان کا، کہ کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، جیسے لیڈران کے ساتھ یا حکومت کے کارندوں کے ساتھ، کبھی تو جان کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا،
یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا، خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا، خواہ قرض کے طور پر دیا تھا پھر ملا نہیں، وصول نہیں ہو پایا، اور کبھی آبرو کا کہ بروں کے ساتھ یہ بھی رسوا اور بدنام ہوا۔ اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں ہوں، اب یہ تو دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک وہ ہے جو نیک ہے، اس کی تو صحبت اختیار کرنا چاہیے، اور ایک وہ ہے جو برا ہے، اس سے بہت مجبوری میں ملے، بغیر مجبوری کے اس سے نہ ملاقات کرے اور نہ اس کی صحبت میں بیٹھے۔ اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہوں نہ بری علامتیں، اس پر گمان تو نیک رکھنا چاہیے، مگر اس کی صحبت مت اختیار کرو۔ غرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے، اور اسی طرح بری صحبت کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں بڑا دخل ہے۔ اب چند آیتیں اور حدیثیں نیک صحبت کی ترغیب میں اور بری صحبت کی مذمت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ وہی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، یعنی ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے مخاطب، جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں لگ جائیں، اور اگر تجھ کو شیطان بہلائے، یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے، تو جب یاد آ جائے، یاد آ جانے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو۔ اور اس آیت سے ایک آیت کے بعد ارشاد ہے، اور کچھ مجلس تکذیب، یعنی جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہو، اس مجلس کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہو جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا، یعنی اسلام کو، لہو و لعب بنا رکھا ہے، اس کو کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا کون شخص ہے کہ اسی کے پاس بیٹھا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص پاس بیٹھنے کے لیے سب سے اچھا ہے جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلائے، یعنی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو اپنی گفتار و کردار اور حیات یعنی جملہ اوصاف میں اسلام کی علامت اور اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، صبغۃ اللہ میں رنگا ہوا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ کی یاد دلائے اور اس کا بولنا تمہارے علم دین میں ترقی دے اور اس کا علم تم کو آخرت کی یاد دلائے۔ میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں، اس حدیث میں ان میں سے بعض بڑی علامتیں موجود ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید حضرت ابو امامہ کا قول ہو، تب بھی حدیثی ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے بیٹا، تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمہ لازم پکڑ لے اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار پانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میرے ہی علاقے سے، میرے ہی تعلق کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ میرے تعلق سے مراد دین کے واسطے، یعنی جو صرف اللہ کے واسطے ہی دین کے کسی کے پاس بیٹھے، جیسے اپنے استاد کے پاس شاگرد بیٹھتا ہے دین سیکھنے کے لیے، یا پیر کے پاس مرید جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، یا ایک دوست دوسرے دوست کے پاس صرف دین سیکھنے کے لیے جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہمنشین اور برے ہمنشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے پھرتا ہو، مشک لیے ہوئے ہو، یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بھٹی کو دھونک رہا ہے، یہ مثال ہے بری صحبت کی۔ سو وہ مشک والا تو تجھ کو دے دے گا، مشک دے گا، یا اگر نہ بھی دیا تو اس سے تجھ کو خوشبو ہی مل جائے گی، اور بھٹی کا دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑوں کو جلا دے گا اگر کوئی چنگاری آ پڑی، اور یا اگر چنگاری سے بچ بھی گیا تو اس کی گندی بو ہی تجھ کو پہنچ جائے گی،
یعنی نیک صحبت سے اگر پورا نفع نہ بھی ہو تب بھی کچھ تو ضرور مل جائے گا، اور بری صحبت سے اگر پورا نقصان نہ ہو تب بھی کچھ تو ضرور نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت نہ اختیار کرو سوائے ایمان والے کے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو۔ تو پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوصاً جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند ہو۔ حضرت ابو رزین سے روایت ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جو اس دین کا سب بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو اہل ذکر کی مجلسوں کو مضبوط پکڑ لو، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہتے ہیں، ایک تو اہل ذکر کی مجلسوں کو مضبوط پکڑ لو، اور دوسرے جب تنہا ہوا کرو تو جہاں تک ممکن ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرو۔ یہ بات تجربے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیک صحبت جڑ ہے تمام دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں۔ یاقوت پتھر ہوتا ہے، سرخ پتھر، یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں جو تیز چمکدار ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے یعنی دین کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ نہ سکونت کرو اور نہ ان کے ساتھ یکجائی کرو، یعنی ان کی مجلس میں مت بیٹھو، جو شخص ان کے ساتھ سکونت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان سب آیتوں اور حدیثوں سے مدعا کے ایک جز کا ثابت ہونا تو ظاہر ہے، یعنی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تاکہ ان سے اچھی باتیں سنیں اور اچھی خصلتیں سیکھیں۔ اب اس کا دوسرا حصہ، یعنی جو نیک لوگ گزر گئے ہیں، کتابوں سے ان کے اچھے حالات معلوم کرنا کہ اس سے بھی ویسے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جیسے ان کے پاس بیٹھنے سے۔ آگے اس دوسرے جز کا بیان کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پیغمبروں کے قصوں میں ہم یہ سارے مذکورہ قصے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضرت شعیب کا، اور حضرت موسیٰ کا علیہم السلام، یہ سب قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ ایک فائدہ ہے نیکوں کے قصے بیان کرنے کا کہ ان سے دل کو مضبوطی و تسلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حق پر مضبوط رہے ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے، اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی یہاں دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور وہاں اس دن بھی مدد کریں گے جس میں گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں بھی کامیاب ہوں گے اور نافرمانی کرنے والے ناکام ہوں گے۔ اور یہاں کی مدد کبھی تو اسی طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اول بے حکموں کا حکم ماننے والوں پر غلبہ ہوگا، مگر من جانب اللہ ان سے بدلہ ضرور لیا گیا، چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے کہ جیسے دین پر مضبوط رہنے پر آخرت میں وہ بڑھے رہیں گے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے، یقیناً نیک انجامی متقیوں کے لیے ہے، اسی طرح ہم سے بھی اس بڑھے رہنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ متقی ہیں وہ کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے، کیونکہ زندہ آدمی پر تو بچھل جانے کا بھی شبہ ہے۔
کوئی کتنا بھی نیک آدمی ہو لیکن شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب وہ پھسل جائے، بہک جائے۔ اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت تک اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ پر رہے، لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے اور اطمینان ہو گیا کہ اب وہ پھسلیں گے نہیں، تو ان کا طریقہ، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نصیحت ہے کہ جو لوگ کسی کا طریقہ، کسی انسان کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہوں تو ایسے لوگوں کو اپنا مقتدیٰ بنائیں جو دنیا سے چلے گئے۔ یہ لوگ جن کا ہمیشہ کے لیے طریقہ لیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو سند بناؤ، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق و عادات کا اختیار کرنا تبھی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں، تو ایسی کتابوں کا پڑھنا سننا ضروری ٹھہرا۔ جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء، علماء اور اولیاء کے قصے بمصلحت اولیاء کے قصے ان کی پیروی کرنے کی مصلحت کے تقاضے سے مذکور ہیں، اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں۔ چنانچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب القصص کو ایک مستقل حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اشتغال ہونا، یعنی ایسے قصوں میں مشغول ہونا مفید ہو، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسے قصوں کی کتابیں لکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ اب میں چند ایسی کتابوں کے نام بتلاتا ہوں کہ ان کو پڑھا کریں یا سنا کریں۔ اگر سنانے والا کوئی عالم مل جائے تو سبحان اللہ، جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح بھی کر دے گا، اور اگر کوئی مضمون نہیں سمجھ میں آئے تو اس کی وجہ بھی بتا دے گا، اس کی حقیقت بھی بتا دے گا، ورنہ جو بھی مل جائے تو اس سے سن لیں۔ ایک تو کتاب ہے تواریخ حبیب الہ، مفتی عنایت احمد صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تواریخ حبیب الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ ایسے یہ کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے۔ ایسے یہ کتاب ہے مغازی الرسول، یعنی اللہ کے رسول نے جو جنگیں کی ہیں ان جنگوں میں آپ کا کیا طریقہ رہا ہے۔ ایسے یہ کتاب ہے قصص الانبیاء۔ قصص الانبیاء ایک تو مولانا محفوظ الرحمن صاحب، مولانا حفظ الرحمن صاحب سہاروی کی لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں سے واقعات جمع کیے ہیں۔ ایسے ایک مجموعہ ہے فتوح الشام والمصر والعجم، ایسے ایک مجموعہ ہے فتوح العراق۔ تو یہ فتوح کا مطلب یہ ہے کہ شام کی جو جنگ ہوئی ہے، مصر کی جنگ ہوئی ہے، اور عجم کے اور ملکوں کی جنگ ہوئی ہے، عراق کی جنگ ہوئی ہے، اس میں جو فتح کے واقعات ہوئے ہیں حضرات صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے یا کسی بھی مسلمان نے کسی علاقے کو فتح کیا ہے تو کس طرح سے وہاں کے حالات پیش آئے، ان کا بھی قصہ۔ ایسے ہی کتاب فردوس آسیہ، ایسے ہی حکایات الصالحین، تذکرۃ الاولیاء، انوار الحسین، نزہۃ البساتین، امداد المشتاق، نیک بیبیاں، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک مختصر سی سیرت حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، سیرت خاتم الانبیاء، بہت مختصر سی ہے، ایک دو مجلس میں پڑھی جا سکتی ہے، سنائی جا سکتی ہے۔ امید ہے کہ میں بھی اس کو ریکارڈ کر دوں گا اور ایک آڈیو بنا کر کے اس میں لوڈ کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے واقعات اور قصے بزرگوں کے اور نیک لوگوں کی باتیں اور ان کے حالات، یہ سب چیزیں بھی سننا اور پڑھنا چاہیے، اور ان کی صحبت میں، اور جہاں زندہ بزرگ مل جائیں تو ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نیک بندوں کی صحبت میں جانے کی اور نیک لوگوں کے واقعات پڑھنے کی اور خود اپنے کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ہمارے گھر میں عورتوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ہم سب لوگوں کے لیے کہ نیک صحبت اختیار کریں اور بری صحبت سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔